الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ ہے، اور اس کے بہت سے واقعات جو ہیں اس واقعے سے متعلق وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اسی کا ایک مجموعی جائزہ بھی ہے، اور کچھ واقعات جو ہیں وہ قدر تفصیل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود یا بنی اسرائیل کو جو خطاب فرمایا ہے، اس میں ایک خاص چیز جس کا ذکر فرمایا خصوصاً سورۃ بقرہ میں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوائے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی یہود کی جو سرکشی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، اور اللہ کے احکام کے سامنے جو ان کا ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اور اس انداز میں یہود اور بنی اسرائیل کی پوری ایک چارج شیٹ ہے، یعنی ان کے جرائم کی ایک پوری تفصیل ہے جو قرآن نے بیان فرمائی، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے جو سزائیں ان کے لیے مقدر ہوئیں، جو اللہ کی طرف سے ان پر گرفت آئی، تو پھر اس کا ذکر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، یہ ہمارے سامنے بیان فرمائی گئی، امت مسلمہ کو یہ چیزیں سنائی گئی ہیں، اور وہ بھی سب سے پہلے، یعنی سورۃ بقرہ جو ہے اس کے پہلے 4 رکوع جو ہیں وہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہیں اور دباچہ ہیں اور پریفس ہیں، اور 5ویں رکوع سے لے کر پھر 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات تک یہ مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ہے، براہ راست ان سے خطاب ہے۔ اور یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے اس لیے بھی کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے، حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ جس طرح کے حالات بنی اسرائیل پر گزرے ہیں، میری امت پہ بے ہی اسی طرح کے حالات آئیں گے، یا اسی طرح کی عادات اپنائیں گے، اسی طرح کی ہٹ دھرمی اور ضد کے مظاہرے جیسے بنی اسرائیل نے کیے۔ حذو النعل بالنعل، جس طرح 2 جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت اور بنی اسرائیل بھی اس معاملے میں ایک جیسے ہوں۔ جب 2 پاؤں کے جو جوتے ہوتے ہیں دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، حذو النعل بالنعل، تو حضور فرماتے ہیں جیسے جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت کی بھی خصوصاً ان کے علماء وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کرتی رہی۔ تو اس لیے یہ بہت ڈرنے والی بات بھی ہے، اور کم سے کم اپنی اصلاح تو بندہ کر لے، چلو ساری دنیا کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اپنے 6 فٹ تو اس کے ہاتھ میں ہیں، 5-6 فٹ جو ہیں وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آج ہم ذرا اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جو ان کی تفصیل پہلے ہم ذکر کر بھی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو اپنے انعامات گنوائے ہیں، خاص طور پہ یہ آیت بھی انعامات کی تذکیر سے شروع ہوتی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور تم میرے وعدے پورے کرو اور میں تمہارا وعدہ پورا فرماؤں گا، وایای فارہبون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور یہاں دوسری آیت میں بنی اسرائیل کو دعوت ایمان دی گئی ہے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب تھی تورات، اس کا مصدق ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق اور گواہی دیتا ہے، تو لہٰذا دعوت ایمان اس انداز میں بنی اسرائیل کو دی گئی۔
دی گئی ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تھوڑی قیمت یا تھوڑے پیسے کے عوض میری ان آیتوں کو بیچ نہ دو، فروخت نہ کرو، وإیایا فاتقون، اور مجھے سے ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون، یعنی جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ یعنی آغاز ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اور یہ پھر چلتا ہے تقریباً یہ یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے امت مسلمہ کے ساتھ براہ راست خطاب ہے، اور پھر احکام ہیں جو مدنی صورتوں میں اترے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتیں پھر آگے تفصیل سے بیان فرمائی ہیں، ان کو ہم یہ 1 2 3 میں جس کی تفصیل ہم پہلے اس سے سمجھ چکے ہیں۔ پہلی چیز مثلا اللہ نے انہیں فرعون کے تسلط سے نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ جو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھتا، اور ان سے بیگار لی جاتی بنی اسرائیل سے، ان پر مظالم کیے جاتے، تو اللہ نے ان سے انہیں نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل کو۔ اور پھر اس نجات میں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، قبطیوں کو، اور انہیں وادی سینا میں اللہ نے خیریت سے پہنچا دیا۔ اور پھر جب وادی سینا میں پہنچے تو طویل عرصہ اس میں رہے، تو ان پر بادل سایہ کرتے رہے، کیونکہ کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، وہ کوئی سایہ نہیں تھا ان کے رہنے کے لیے۔ تو درخت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے جو بادل ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل جو ہے ان کا سایہ کرتا تھا۔ اسی طرح بھوک اور جو انسان کی بدنی ضرورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے من و سلوہ ان پر اتارا، اور پھر جب پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ چٹان پر مارا، تو اس سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو اپنے وقت میں، اب اس وقت جو اقوام موجود تھی، اللہ نے ان پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب ان کا جو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور کتابیں رکھی ہیں، جس کا ذکر کئی جگہ ہے قرآن کریم میں، خصوصاً سورۃ جاثیہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی، تو کئی انبیاء آئے اور کتابیں اتری ان پر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، احسان ہیں جو اس پر ہوئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی اور آگے مختلف صورتوں میں ان کی پوری 4 چھیٹ بیان کی ہے، یعنی ان کے جرائم کی فہرست بیان کی۔ اب وہ جرم کون سے ہیں، ہمیں بھی ان سے یعنی ذرا آگاہ بھی ہونا چاہیے اور محتاط بھی ہونا چاہیے۔ پہلا جرم ہے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جو اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے، کلمہ جو ہے یہ وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی کتاب کی اطاعت کریں گے، حکم مانیں گے، اس کے رسولوں کا حکم مانیں گے۔ تو وہ جو ہے اللہ کی اطاعت سے پھر گئے، عہد و پیمان جو ہے توڑ دیا۔ اور یہود کے جو علماء تھے ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، یعنی کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ اس کا ذکر شروع میں ہی فرما دیا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ آپ کتاب آپ کے پاس ہے، لیکن لوگوں کو تو کتاب کا درس دیتے ہو، لیکن اپنے عمل میں کہیں کتاب نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب تتلون یعنی خود ہی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے باوجود جو ہے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے یہود کے علماء کا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ اور پھر دین کو بیچنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ دین کو بھی بیوپاری سمجھیں، جیسے جانوروں کا وپار کرتے ہیں لوگ، تو آپ دین کو بھی بطور صرف اپنے جو ورلڈلی گینز ہیں یا دنیاوی فوائد ہیں صرف اس کے حصول کے لیے استعمال کریں، تو یہ بہت بڑا جرم تھا یہود کے علماء کا۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، چند پیسوں کے لیے جو ہے اللہ کے احکام میں تبدیلی کر دیتے۔ فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں پر بھی خرابی ہے اور بربادی ہے جن ہاتھوں سے انہوں نے لکھا،
اور بربادی ہے، جو کچھ وہ کماتے ہیں اس پر بھی بربادی ہے، یعنی اس کے بدلے میں جو پیسہ ملتا ہے اللہ کے دین میں تعریف کر کے، تبدیلی کر کے، یا اپنی مرضی کے معنی پہنا کر کچھ الفاظ کو جو اللہ کی طرف سے ہوں، تو یہ قول فعل کا تضاد، اور پھر اس کے بعد دنیاوی مقاصد کے لیے دین کا استعمال کرنا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے تفصیل سے اس صورت میں بھی اور سورۃ اعراف کی بھی آیتیں پڑھی ہیں، پیچھے انہوں نے بچھڑے کو بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، یہ ان کا جرم قرآن نے بیان کیا، اور اللہ نے من و سلوہ ان پر نازل کیا، تو من و سلوہ کی بجائے یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں گندم چاہیے، سبزی اور ککڑی اور مسور کی دال اور پیاز کی فرمائش کی کہ روز میٹھا کون کھائے، لہٰذا ہمیں سبزیاں چاہیے۔ اور پھر بہت بڑا جرم ہے ان کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبیوں کو یہ قتل کرتے رہے، کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا بنی اسرائیل نے۔ اور پھر ایک جرم ہے سبت کے دن کی بے حرمتی کرنا اور ہیلہ سازی کرنا، یہ دو چیزیں جو ہیں، بلکہ 3 چیزیں آج ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے اس کی آیات نہیں پڑھی۔ ایک سبت کے دن کی بے حرمتی ہے، اللہ نے ان کے لیے جو ہفتے کا دن ہے اس کو اللہ نے محترم بنایا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، یہود کے لیے وہ سبت ہے، یوم سبت یعنی ہفتے کا دن، اور انہیں حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ یہ ایک بستی تھی شام کے علاقے میں، مدینہ طیبہ اور شام کے راستے میں سمندر کے کنارے، تو اس بستی کے سامنے جو سمندر تھا اس میں یہ اتفاق تھا کہ اللہ نے جب منع فرمایا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، اس دن شکار منع ہے، تو یہ پھر ایک آزمائش تھی کہ اسی دن ہی مچھلیاں زیادہ نظر آتی جس دن شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، مچھلیاں جو ہے وہ سامنے چھلانگیں لگاتی سمندر میں۔ اس کو سورۃ اعراف میں زیادہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا، یہاں تو اس کی طرف اشارہ ہے، مثلا یہ کہ یوم سبت کی کس طرح انہیں بے حرمتی کی، یہاں اشارتاً بیان کیا گیا، اور آگے جو ہے پھر اس کی تفصیل ہے۔ یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو کہ جنہوں نے یوم سبت میں زیادتی کی، یعنی اس کی بے حرمتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، یہ لوگ بندر بن گئے تھے۔ اور فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور اس واقعے کو اللہ فرماتا ہے ہم نے زمانے والوں کے لیے عبرت بنا دی، اس وقت بھی بین یدیہا جو لوگ موجود تھے، وما خلفہا اور قیامت تک کے لیے یہ عبرت ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کائنات نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، اور جن کی شکل بگڑ جائے اس کے لیے حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 دن سے زیادہ جو مسخ شدہ لوگ تھے، جو جانور بنا دیے گئے تھے، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، کیونکہ ایک الگ بحث ہے کہ موجودہ دور میں جو بندر ہیں کیا یہ انہی کی اولاد ہیں جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا؟ نہیں، یہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کی نسل نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن ان کو زندہ رکھا، اور جانوروں کی صورت میں رہے، کوئی بندروں کی صورت میں رہے، یا دیگر کئی جانور گوہ کی صورت میں بھی حضور نے فرمایا ایک قوم کو گوہ میں بدل دیا گیا، تو اس لیے جو مسخ ہو گئے وہ پھر ان کی نسلیں نہیں چلتی، 3 دن تک وہ روتے پیٹتے رہے بھوکے پیاسے اور پھر مر گئے۔ تو یہ سزا تھی یوم سبت کی جنہوں نے بے حرمتی کی ہفتے کے دن کی۔ سورۃ اعراف میں فرمایا اس دن کے حوالے سے خصوصاً کہ ان سے سوال کیجئے اس دن کے حوالے سے جو یوم سبت تھا، یہ یہود سے پوچھیے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ان سے اس بستی کے متعلق سوال کریں جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ کانت حاضرۃ البحر، بستی جو ہے وہ سمندر کے کنارے تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، کہ جب وہ اس سبت یعنی ہفتے کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، کہ جب سنیچر کے دن یا ہفتے کے دن مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں، یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا تو بالکل سامنے مچھلیاں نظر آتی، اور وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سبت نہیں ہوتا تھا یعنی دوسرے دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں، جن دنوں ان کو اجازت ہوتی تھی شکار کی ان دنوں کو مچھلی نظر نہیں آتی تھی ڈھونڈنے سے بھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتا ہے اس طرح ہم فاسقوں کو آزماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی
کہ ظاہر ہے اب مچھلیاں اگر اس دن بھی نہ ہوتی جیسے عام دنوں میں تو کسی نے قریب ہی نہیں جانا تھا. تو یہ جو آسانی ہے بعض اوقات حرام میں انسان کے لیے کئی کششیں اور آسانی رکھ دی جاتی ہے، تو وہ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خود ہی انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، میں سرکاری افسر ہوں تو میں کیوں قبول نہ کرتا، خود ہی تو دے کے آئے گھر میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے میرے لیے. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ نہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور آزمائش ظاہر ہے وہ آسانی سے ہی ظاہر ہے اویلیبلٹی تو اس کی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. تو یہ ایک امتحان تھا کہ وہ ہفتے کے دن انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا کہ کس طرح انہوں نے یہ ایک ہیلا کر کے گویا اپنے آپ کے ساتھ ایک ڈرامہ کر کے اللہ کے اس حکم پر عمل بھی کیا اور خلاف ورزی بھی کی. تو کیا کیا انہوں نے سمندر کے ساتھ بڑے بڑے تالاب بنا لیے اور ان کی طرف سے پانی کا راستہ بنا دیا. تو ہفتے کے دن جب مچھلیاں بہت آتی تھیں تو اس دن وہ ناکے کھول دیتے تھے اپنے تالابوں کے، تو سمندر کی مچھلیاں بھی اور پانی بھی ان کے تالابوں میں بھر جاتا تھا. اور اس دن شکار نہیں کرتے تھے لیکن مچھلیاں تالابوں میں بھر کے پھر تالابوں کا راستہ بند کر دیتے تھے، وہ مچھلی واپس نہیں جا سکتی تھی سمندر میں. تو لہٰذا اگلے دن جو ہے پھر ان مچھلیوں کا شکار شروع کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہم نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، ہفتے کے دن پھنسا لیتے تھے مچھلیوں کو اور اتوار کے دن سے پھر ان کا شکار کرتے تھے. تو یہ وہ ہیلا تھا جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یعنی اللہ کیونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو ہیں کہ جب انسان خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو اسے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں. وما يخدعون الا انفسهم، شروع میں ہی یہ آیت موجود ہے سورۃ بقرہ کے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. تو اس طرح کی ہیلا بازی ہے، چال بازیاں اللہ کے حکم کے سامنے، اس سے ڈرنا چاہیے. یہ ظاہر ہیلا جو ہے وہ عام لوگ نہیں کر سکتے، ہیلا علماء ہی کر سکتے، وہ ہی گنجائش نکال سکتے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جان چرائیں. ظاہراً اللہ کا حکم جو ہے اس پر عمل کریں کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی شکار نہیں کیا، ہفتے کے دن صرف بکری ان جو مچھلیاں آتی تھیں ان کو تالابوں میں بند کر دیا ہے اور شکار تو اگلے دن کیا ہے. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بڑا جرم تھا جس کی سزا جو ہے انہیں بندر بنا کے دی. ایک اور جرم جو اس فہرست میں بیان ہوا ہے وہ ہے ایک شخص کا قتل. بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس قتل کی وجہ سے بڑی بے چینی پھیل گئی کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے. اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک شخص قتل ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بھتیجے وغیرہ تھے، تو اس کا بھتیجا ہی اس کو قتل کر کے اس کو گلی میں پھینک دیا اور خود ہی پھر مدعی بن گیا اس کے لیے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ آپ جو ہے اس کا کوئی حل فرمائیں کہ چچا قتل ہو گیا ہے تو اس کا قاتل ڈھونڈنے میں آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو ظاہر کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت لے کر یہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اس پر وہ گوشت مارو تو وہ خود زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل خود ہی بتائے گا. اب یہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم آیا. یہ یہاں سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو تو اس کے بعد وہ کہنے لگے قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. یعنی مذاق اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم تو قاتل ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کی بات بتا رہے ہیں، تو گائے کا اور قاتل کا کیا تعلق ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کا مذاق کروں، تو یہ اللہ کا حکم ہے. پھر انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اب سمپل سی بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس پر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا. لیکن اب سوالوں کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے شروع کیا. یعنی اصل کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس حکم سے جان چھوٹ جائے. تو اب کہا کہ وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے.
یعنی سمپل تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ وہ گائے کیسی ہو، تو اللہ نے پھر آپ کو حکم دیا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی بھی نہ ہو اور جب بالکل بچڑی بھی نہ ہو، جیسے بچڑا یا بچڑی ہوتی ہے اس عمر میں بھی نہ ہو اور زیادہ بڑی عمر کی بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، ان کے درمیان۔ پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب کسی بھی رنگ کی ذبح کر دیتے تو ہو جاتی، لیکن اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں اللہ کے حکم کو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اب اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا کہ وہ چمکدار زرد رنگ ہونا چاہیے، صفراء فاقع لونها، یعنی زرد رنگ بھی ہو اور دور سے اس کی چمک آئے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، تو زرد رنگ کی وہ گائے ہونی چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ رب سے دعا فرمائیں کہ اس کے مزید اللہ وہ صاف بیان کرے، یہ کم ہے، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہی، ذرا اور تفصیل سے اللہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں تو بہت سی گائیں جو ہیں وہ ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ انا انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ وضاحت فرما دے گا تو انشاءاللہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر آخری حکم یہ آیا کہ انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو خدمت کرنے والی یا محنت کرنے والی نہیں، یعنی ایسی گائے کہ جس سے کسی قسم کی محنت نہ لی گئی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ وہ کھیتی باڑی میں کھیتی میں پانی دیتی ہو، جیسے گائے وغیرہ یا بیل کو اس میں کنویں وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے جس سے وہ کنویں سے پانی نکالتے، تو اس طرح کی خدمت بھی نہ کی ہو اور ہل چلانے میں بھی اس سے کسی قسم کی محنت نہ لی گئی ہو، تو اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی صحیح سالم ہو اور بے داغ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد جب ڈھونڈنے نکلے تو ان شرائط پر پوری اترنے والی ایک ہی گائے تھی، اور اسے پتہ چل گیا ان کی مجبوری کا کہ اب انہوں نے گائے تو ذبح کرنی ہے اور کوئی اور گائے ہے نہیں جس میں یہ ساری شرطیں پائی جائیں کہ اس کا رنگ بھی یہی ہو اور اس کی عمر بھی یہی ہو، اور پھر اس نے کبھی کوئی محنت بھی نہ کی ہو، پہلے دن سے ہی اپنے گھر میں ہی کھڑی ہو۔ تو ایک روایت جو اسرائیلیات میں ہے کہ وہ خاتون تھی، تو اس نے پھر منہ مانگی قیمت لی، بڑی مہنگی گائے ان کو ملی، کوئی 10 گنا زیادہ مارکیٹ ریٹ سے انہوں نے گائے خریدی، اور پھر فذبحوها وما كادوا يفعلون، اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے گائے ذبح کی، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے تھے نہیں، یہ ان کا پروگرام نہیں تھا، لیکن آخر کرنا پڑی۔ تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ پھر آگے تفصیل بیان فرمائی کہ پھر اس کا کچھ حصہ جو ہے اس گائے کا ذبح کر کے وہ اس مقتول پر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی آیتیں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہ جو غیر ضروری سوالات ہیں، کسی چیز میں اللہ کے سادہ سے حکم کو اپنے لیے مشکل بنا لینا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کے غلاموں کے سامنے بھی یہ حقیقت رکھی، اور قیامت تک آپ کے ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ شرعی معاملات میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے، جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل کریں۔ جیسے حضرت عمر اور حضرت عمر، ان دو کا واقعہ لکھا ہے سیرت نگاروں نے رضی اللہ عنہما، یہ کہیں جا رہے تھے اور پانی پینا چاہتے تھے، جنگل تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک تالاب میں پانی کھڑا ہوا ہے، تو حضرت عمر اور حضرت عمر بن العاص یہ دونوں رکے۔ حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر نے پہلے پوچھا دور والوں سے، حضرت عمر نے چونکہ پانی پینا چاہتے تھے اور یہ کھلے میدان یا کھلے جنگل کا پانی تھا، تو پینے کے لیے انسان چاہتا ہے کہ صاف ستھری اور پاکیزہ چیز ہونی چاہیے، اور یہی حکم ہے اسلام کا۔ تو حضرت عمر نے دور جو آپ کو نظر آئے کہ کچھ چرواہے جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے درندے تو پانی نہیں پیتے، یعنی اس جگہ جہاں وہ جوہر تھا پانی کا،
اس کے بارے میں پوچھا کہ درندے تو یہاں پانی نہیں پیتے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ پوچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کی بات کا جواب نہ دینا، اس کے سوال کا جواب نہ دینا ان چرواہوں کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں پوچھی، اس لیے کہ درندے پیتے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گندگی کر دیتے ہوں گے، یا ہم احتیاط کریں کہ بھئی پانی نہیں پئیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو چیز ظاہراً صاف ستھری نظر آ رہی ہو تو غیر ضروری سوال کر کے اسے اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ غیر ضروری سوال ہو کہ ہم مکلف نہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دور آئے گا یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ لوگ جو ہے پاکیزگی کے معاملے میں بھی حد سے گزر جائیں گے اور دعا کے معاملے میں بھی حد سے گزر جائیں گے۔ دعا بھی حد کے اندر، اور جو ایسے کلمات ہیں جامع کلمات ہیں ان سے مانگنی چاہیے، اور بہت لمبی دعائیں کہ گھنٹہ گزر جائے اور لوگ ہاتھ اٹھا کے تھک جائیں، تو اس طرح کی دعا کا شریعت سے حضور کی سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، لیکن پاکیزگی کو اپنے لیے بیماری اور نفسیاتی کوئی وہم بنا لینا۔ مثلاً کئی ہمارے دوست کہ 2 دفعہ استنجا کیا ہے، 3 دفعہ استنجا کرتے ہیں، تسلی نہیں ہوتی۔ آپ تسلی کو چھوڑیں، آپ اللہ کے رسول کی سنت کے پابند ہیں۔ تسلی کا کوئی پابند نہیں ہے کہ آپ اپنی تسلی کریں۔ اللہ کے رسول نے پوری حیات مبارکہ میں ایک نماز کے لیے 2 دفعہ استنجا نہیں کیا، 1 دفعہ کریں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کو اللہ کے رسول کا اسوہ مطلوب ہے اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وضو کرنے لگتے ہیں تو 10 دفعہ دھوتے ہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں اور منہ کو، حالانکہ 3 دفعہ سے زیادہ دھونا خلاف سنت ہے۔ حضور نے زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھویا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ اگر 3 دفعہ سے بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ تسلی کے اللہ کی بارگاہ میں پابند نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول کی سنت کے پابند۔ لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، یہ نہیں کہ بیمار بنتے جائیں۔ یہ تو نفسیاتی بیماری ہے کہ انسان کہے کہ بس پورا نہا کے ہی ہر دفعہ نماز کے لیے، پھر تو نہانا ہی پڑے گا، تب جا کے تسلی ہوگی کہ اچھی طرح آپ اعضائے وضو دھل گئے ہیں۔ تو اس طرح غیر ضروری سوالات، حضرت عمر کی فقہ جو ہے، فقہ عمر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے آپ کے کئی اور واقعات بھی لکھے ہیں، جو آگے کچھ 4 فقہا جو ہیں ان سب کے لیے بنیادوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فیصلے اور آپ کے کئی بیان، آپ کے کئی مسئلے جو آپ نے حل فرمائے، ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور خود یہ واقعہ بھی اسی طرح اشارہ کرتا ہے کہ غیر ضروری سوالات ان کی وجہ سے اپنی اور دوسروں کی زندگی مشکل نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تنگی نہیں رکھی تو اپنے لیے تنگی ڈھونڈنی بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ہے آگے سورۃ بقرہ میں ہی، وہ جادو ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے یہ جادو ٹونے میں پڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے ان کی آزمائش کے لیے۔ جیسے وہ ہفتے کا دن آزمائش تھا کہ اس دن مچھلیاں آ جاتی سامنے جس دن شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، اسی طرح ہاروت ماروت، اللہ فرماتے ہیں وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ نے 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت، اور وہ انہیں بتاتے تھے کہ یہ جادو ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیکن آپ نے اس سے کام نہیں لینا، غلط کام۔ اچھا کام لیا جا سکتا ہے، کسی کا مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں یا کسی جادو سے محفوظ رہنے کے لیے وہ ایک حفاظت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس سے کیا کام لیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، انہوں نے میاں بیوی میں جدائی کرانا شروع کر دی، جادو سیکھ لیا اور کسی میاں بیوی کو خوشی سے نہیں رہنے دیتے تھے، ان پہ جادو کیا اور ان کے درمیان جدائی کرا دی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کئی ہمارے فقہا نے جادو کو کفر کہا ہے، اور کچھ نے کفر نہیں کہا تو انہوں نے پرلے درجے کی گمراہی کہا ہے۔ تو بہرحال کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، قرآن کریم نے بھی اس سے منع کیا ہے، لیکن ان کو اللہ نے آزمائش کے لیے سحر جو ہے، جادو جو ہے وہ سکھایا، جو خود ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو جادو ٹونے اور ان چیزوں میں پڑنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ برائی بھی بیان کی جو بنی اسرائیل کی تھی، اور ظاہر ہے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں کہ جس طرح ان کے لیے جائز نہیں تھا تو آج ہمارے لیے بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک اور جرم ہے جو قرآن نے بیان کیا، وہ فرقہ بازی ہے، کہ یہ ایک دوسرے پہ ساری دلچسپی یہ تھی کہ فلاں جو ہے
وہ مسلمان نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا کافر ہے اور ہم واحد اسی جو دیوار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہی مسلمان بچے۔ اب یہ ان کا اللہ نے یہ طریقہ بھی بیان کیا، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ کتاب بھی موجود ہے، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، یعنی پوری دلچسپی یہ ہے کہ کون کون مسلمان نہیں ہے۔ یہ کوئی دلچسپی نہیں کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنائیں یا انہیں کوئی اسلام سکھائیں، اللہ کے احکام کا خود بھی پابند ہوں اور انہیں بھی پابند بنائیں۔ نہیں، سارے موضوع سمٹ کے اس ایک موضوع پہ آ گئے، سارے موضوعات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اب جیسے ہم قرآن کریم کو دیکھیں، لاکھوں موضوعات ہیں قرآن میں، ہزاروں بھی نہیں ہے، لاکھوں موضوعات ہیں اول سے آخر تک، لیکن اگر مسلم امہ کا ایک ہی موضوع بچ جائے، جو بھی ممبر پہ بیٹھے وہ یہی کہے کہ کون کون مسلمان نہیں ہے، اور آپ کو فہرست بتاؤں میں، دنیا میں کافروں کی فہرست بناؤں، کافر بھی وہ جو 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، ان کافروں کی فہرست آپ کو بتاؤں۔ اب یہ دلچسپی جو ہے اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ حق کو واضح کر دیں، قرآن و حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نامکمل نہیں بھیجی، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، آپ حق کو واضح کر دیں، لیکن دنیا میں ایک ایک بندے کا نام لے کے کہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی آج دین سے فارغ ہو گئے ہیں، وہ پرسوں فارغ ہوا تھا، فلاں فارغ ہونے والا ہے ان قریب، اس طرح کے موضوعات پہ زندگی گزارنا، آپ خود سوچیں اس کی کیا خدمت ہے دین کی۔ علماء نے لکھ دیا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے فارغ کر سکتی ہیں۔ اب مختلف لوگوں کا نام لے کر آپ یہ پوری زندگی انہی موضوعات پہ اپنی دلچسپی کو محدود رکھیں تو باقی قرآنی موضوعات کہاں جائیں گے، معاشرت کہاں جائے گی، معاملات کہاں جائیں گے، اور معیشت کہاں جائے گی، ہماری سیاست کہاں جائے گی، ہمارے جو لین دین کے معاملات ہیں یا گھر کے اندر میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہیں، دیگر اللہ تعالیٰ نے حقوق و لباس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ سارا دین جو ہے یہ گویا ہم اس کو بس سے پوچھ ڈال دیتے، اور پھر یہ موضوعات جو ہیں یہ آپس میں اتنی تلخی اور مسلسل حالت جنگ میں لے آتے ہیں، اور پھر ظاہر عمل کے راستے ویسے بھی دلچسپی بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں جب جوان لوگ شامل ہوتے ہیں، آدھے پڑھے ہوئے شامل ہوتے ہیں، تو ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا کہ جو کلام کے علم الکلام کے مسائل ہیں، یہ بہت بڑے فقہا، بہت بڑے علماء ہمارے متکلمین تھے، انہوں نے اس پر کلام فرمائے۔ عام بندے کا موضوع نہیں ہے کہ وہ دنیا کے ایمان کا فیصلہ کرے اور اسلام کا فیصلہ کرے، یہ بہت بڑے بڑے علماء کی باتیں ہیں، تو ان تک جو جس کا معاملہ ہو اسی پر چھوڑنا چاہیے، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب ہر بندہ جو ہے اس کا موضوع یہی رہ جائے تو اس کا نتیجہ پھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے لیے بیان کیا۔ اب اللہ کی طرف سے جو ان پر پھر سزائیں آئیں، وہ کون سی سزائیں تھیں وہ بھی یہاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک چیز اس میں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنہ یعنی رسوائی مسلط کر دی۔ اللہ نے جو عزت دی تھی بنی اسرائیل کو وہ ساری عزتیں واپس لے لی، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت یعنی محکومی اور رسوائی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی۔ اور ثم قست قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی اب ان کے دلوں میں سخت دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے محروم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے، اپنی ہدایت سے، اپنے نور سے انہیں محروم کر دیا ان کی ان برائیوں کی وجہ سے۔ اور پھر جو امامت علی الناس، اللہ نے انہیں پوری انسانیت پر یا اپنے دور میں فضیلت عطا فرمائی تھی، اللہ نے وہ فضیلت اور وہ جو امامت کا درجہ تھا وہ ان سے واپس لے لیا۔ ان کا جب ذکر ختم ہوتا ہے یہاں سورۃ بقرہ کے 15 رکوع کی پہلی 2 آیات میں، تو آگے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ امامت کا درجہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل یعنی بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو شہادت علی الناس کا منصب ہے کہ اللہ نے ان سے یہ جو امامت ہے یہ ان سے لے کر یہ بنو اسماعیل کو یعنی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اور پھر آپ کی امت کی طرف منتقل کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی، گرفت تھی یہود کے لیے۔
تو ہمیں خاص طور پہ یہ باتیں جب سنائی گئی ہیں، ساتھ ساتھ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑے جرائم تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پانی پڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور ان پر یہ سزا مسلط فرمائی، ذلت اور مسکنت کی۔ اور پھر ان کے جرائم میں سے ایک جرم جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہے، آدھی باتیں مانتے اور آدھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یعنی وہ تو چلو آدھی مانتے تھے اور آدھی نہیں مانتے تھے، ہم تو پوری جانتے ہی نہیں ہیں، قرآن نے کہا کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اول سے لے کے آخر تک قرآن سے برکت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے ہماری معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری انفرادی اور اجتماعی مسائل کا قرآن نے کیا حل دیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو انسان کا، دکانداری ہے، وہ کھیتی باڑی ہے، وہ محنت مزدوری ہے، جس شعبے سے بھی کوئی وابستہ ہو، اس کو اس شعبے سے متعلق جو احکام جاننا فرض عین ہے، اس کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو شخص باپ بنتا ہے اس کے لیے باپ کے لیے جو فرائض قرآن و حدیث نے بیان فرمایا اس کا جاننا فرض عین ہے۔ جب باپ ہی سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ بچے کیسے سیکھ کے آئیں گے، کہاں سے سیکھ کے آئیں گے؟ باپ کا فرض ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اس لیے بعض باتوں کو ماننا نہ ماننا تو ایک الگ بحث ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کم سے کم بعض باتوں کو جانے تو صحیح، ہم نے تو بعض کو بھی نہیں جانا، چند باتوں کا پتہ ہے اور باقی سارے علم سے، سارے قرآن و حدیث کا جو احکام ہے ان سے ہم بے خبر ہیں۔ تو یہ ایک الگ جرم ہے کہ ہم یہ ضرورت ہی محسوس نہ کریں کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کیا جو رہنمائی ہے، کیا روشنی ہے وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق اور شرف نصیب فرمائے۔ اور یہ جو خاص بات میں نے آج کی ہے اس کو پھر دہرا دوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ جو معاملات ہیں، جو تکفیر کے معاملات ہیں، کہ اس کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، یعنی اس حد تک کیا جائے جہاں تک اس کی ضرورت ہے۔ یہ عام لوگوں کے مسائل نہیں ہیں، جو لوگ عام آدمیوں میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے مسائل چھیڑیں، جب علماء بیٹھے ہوں یا اس میدان کے شاہ سوار ہوں جن کو پڑھانا ہو، بتانا ہو، اس حد تک اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن ہر بندہ جو ہے وہ تلوار اور ڈنڈا لے کے اپنے آپ کو سمجھے کہ نعوذ باللہ میں اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا ہوں کہ میں نے کائنات کی اصلاح کرنی ہے، ہم پابند ہیں اس کے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن سب کو بیان کریں۔ قرآن کہتا ہے آدھی باتیں مانتے ہو آدھی نہیں مانتے، اور ہم تو آدھی بھی بڑی بات ہے، شاید ایک بات پہ ہی زندگی پوری گزار جائے۔ اس لیے پورا قرآن جو ہے اول سے آخر تک اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور ہر ایک پہلو، ہر ایک موضوع پر جو ہے وہ روشنی موجود ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم اسے سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔